امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت، کسی عورت کو اطلاع مل جائے شوہر کی وفات کی، خبر دے دی جائے کہ آپ کا شوہر مر چکا ہے، شوہر کو، عورت کو اطلاع دے دی گئی، عورت نے عدت گزار لی، عدت گزارنے کے بعد پھر شادی کر لی، شادی کرنے کے بعد پھر اس کے بچے آ گئے، پھر پہلا والا شوہر زندہ ہو کر واپس آ جائے، یہ بچے کس کے ہوں گے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بچے پہلے شوہر کے ہیں، یہ بچے پہلے شوہر کے ہیں، دوسرے کی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مل کے نکاح قائم ہے شرعاً، پہلے شوہر کے ساتھ مل کے نکاح شرعاً قائم ہے، اور وہ فراش صحیح ہے، وہ فراش ہے، کیونکہ یہ عورت تو اس کی بیوی ہے نا، جب نکاح قائم ہے شرعاً تو یہ تو اس کی فراش ہے۔ الولد للفراش وللعاہر الحجر، اور زانی کے لیے کیا ہے؟ پتھر ہے، رجم ہے، تو الولد للفراش، یہ فراش صحیح ہے، اور مل کے نکاح بھی شرعاً قائم ہے، اس لیے بچے کس کے ہیں؟ زوج اول کے ہیں، پہلے شوہر کے ہیں۔ اور یہ جو دوسرا شوہر ہے، یہ جو رات دن محنت کرتا رہا، یہ فراش فاسد ہے، یہ فراش فاسد ہے، یہ فراش فاسد ہے۔ اور جب فراش فاسد ہے تو صحیح کے مقابلے میں، فاسد کے مقابلے میں صحیح راجع ہوتا ہے، صحیح اقوا ہوتا ہے، اس لیے بچے کس کے ہوں گے؟ زوج اول کے ہوں گے۔ اگر اس حکم کے خلاف شوافع حضرات معارضہ کر لے، یا خصم معارضہ کر کے یہ کہے کہ نہیں یہ فراش فاسد ہے، جب فراش فاسد ہے تو بچے انہی کے ہوں گے، اور فراش فاسد بھی مستحق کے نسب ہوتا ہے، فراش فاسد بھی مستحق نسب ہوتا ہے، لہذا جیسے فراش صحیح مستحق نسب، فاسد بھی مستحق نسب ہے، اور وہ اس کو قیاس کرتے ہیں، خصم اس کو قیاس کرتے ہیں اس نکاح پر کہ اگر کوئی عورت کسی مرد سے نکاح کر لے بغیر گواہوں کے، چپ کے، دیکھو نا کیسے متوجہ ہو گیا، اگر کوئی عورت کسی سے نکاح کر لے چپ کے، بغیر گواہوں کے نکاح کر لے، وہ نکاح صحیح ہے فاسد ہے؟ نکاح فاسد ہے نا، نکاح فاسد ہے، اور پھر محنت کر کے بچے آ جائے، وہ بچے فراش فاسد سے پیدا ہو گئے، تو وہ یہ فراش فاسد، یہ بچے کس کے ہوں گے؟ کیونکہ اس کا پہلا شوہر تو ہے ہی نہیں کوئی یہاں پر، جب کوئی اور شوہر ہے ہی نہیں، یہی ہے شوہر، لیکن نکاح فاسد ہوا، اس لیے بچے اسی کے ہوں گے۔ معلوم ہوا فراش فاسد بھی مستحق نسب ہے، جب مستحق نسب ہے تو یہ بچے انہی کے ہوں گے، جیسے وہاں بچے فراش فاسد ہونے کے باوجود وہ مستحق نسب ہے، تو یہاں پر بھی یہ بچے اسی کے ہوں گے، یہ بچے اسی فراش فاسد کے ہوں گے، اس کے نہیں ہوں گے۔ دیکھو ہمارے ثابت شدہ حکم کے خلاف معارضہ کیا، ہم نے کہا یہ بچے زوج اول کے ہیں، خصم نے، معترض نے آ کر کہا کہ نہیں فراش ثانی کے ہیں، فراش فاسد کے ہیں، زوج ثانی کے ہیں، پہلے کی نفی نہیں کی، پہلے کی نفی نہیں کی، اور ہمارے حکم کے خلاف دوسرا حکم ثابت کیا، ہمارے حکم کی نفی بھی نہیں ہوئی، وہ ہم نے کہا زوج اول کے ہیں، انہوں نے کہا زوج ثانی کے ہیں، ہمارے حکم کی نفی ہو گئی؟ نہیں کی صراحتاً، اس لیے ہمارے پہلے والے حکم کی نفی نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے جو دوسرے حکم کو ثابت کیا نا، اسے ہمارے حکم کی نفی ہو گئی، اسے ہمارے حکم کی، اس لیے کہ جب یہ بچے فراش فاسد کے ہیں، دوسرے کے ہیں، تو پھر پہلے کے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ایک بچہ دو شخصوں کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا، دو کے نطفوں سے پیدا نہیں ہو سکتا، ایک ہی کے نطفے سے پیدا ہوگا، اس لیے ایک شخص دو کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا، جب نہیں ہو سکتا تو جب انہوں نے اپنے ثابت کیا تو ہمارے کی خود بخود کیا ہو جائے گی؟ نفی ہو جائے گی۔ اب ترجیح قائم کریں گے، اب کیا قائم کریں گے؟ ہر مستدل معترض اپنے علت کی بنیاد پر ترجیح قائم کرے گا فراش فاسد کو نسب کا مستحق قرار دینے میں، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنے مسلک کو ترجیح دیں گے، اپنے علت کو ترجیح دیں گے کہ مل کے نکاح قائم ہے،
فراش صحیح ہے وہ، اس لیے اس کی وجہ ترجیح بنائیں گے اور ایک حکم کو ثابت کریں گے۔ لہذا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اگر اس کو ترجیح دے کر یہ کہے کہ وہ فراش صحیح ہے اور یہ دوسرا فراش فاسد ہے، اور فاسد کے مقابلے میں صحیح قوی ہوتا ہے، اقوا ہوتا ہے، اولا ہوتا ہے فاسد کے مقابلے میں، اس لیے اسی کو ترجیح ہوگی، اور فراش صحیح یہ بچے پہلے ہی کے شمار ہوں گے، دوسرے کے نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر اس پر خصم معارضہ کر کے کہے کہ نہیں ٹھیک ہے نکاح قائم ہے، وہ فراش صحیح ہے اور صحیح فاسد کے مقابلے میں اقوا ہوتا ہے، لیکن وہ فراش صحیح تو غائب تھا، فراش صحیح غائب تھا، فراش فاسد حاضر تھا۔ پانی غائب کا نہیں ہے، حاضر کا ہے۔ نطفہ کس کا ہے؟ یہ تو فراش فاسد کا نطفہ ہے، تو نطفہ جس کا ہوگا بچے بھی اسی کے ہوں گے۔ غائب کا اعتبار نہیں ہوتا، یاد رکھنا، غائب کا اعتبار نہیں ہوتا، جو حاضر ہوگا اعتبار اس کا ہے۔ ٹھیک ہے وہ صحیح تھا، فراش صحیح ہے، لیکن وہ تو غائب تھا، اور غائب معتبر نہیں ہوتا حاضر کے مقابلے میں، حاضر کے مقابلے میں غائب معتبر نہیں، اور نطفہ بھی اسی کا ہے، تو جس کا نطفہ ہے اعتبار بھی اسی کا ہوگا، اعتبار بھی اسی کا ہوگا۔ اس لیے اگر خصم اس میں معارضہ کر کے کہے کہ حاضر غائب سے اولا ہے، اور پانی نطفہ جس کا ہے وہ غیر نطفے کے مقابلے میں اولا ہے، کیونکہ نطفہ اس کا ہے، اس لیے فراش فاسد مستحق نسب ہوگا۔ شارح کہتے ہیں اس مسئلے کی فقاہت اور سمجھ یہ ظاہر ہوگی، اور یہ احناف کی طرف سے یہ کہا جائے گا کہ وہاں دو چیزیں ہیں، ملک نکاح قائم ہے، وہ عورت اس کی ملکیت میں ہے، نکاح میں ہے، تو وہاں ملک موجود ہے فراش صحیح کے لیے، اور وہ فراش بھی صحیح ہے، وہ فراش بھی کیا ہے؟ صحیح ہے، نکاح بھی صحیح ہے، وہ نکاح صحیح ہے اور ملک بھی قائم ہے، وہ عورت پہلے شوہر کی ملکیت میں ہے اور نکاح بھی صحیح ہے، اور جو ملک بھی ہو اور نکاح صحیح بھی ہو وہ اولا اور اقوا ہوتی ہے بے اعتبار موجودگی کی اور پانی کے۔ ٹھیک ہے یہ موجود یہ ہے، وہ غائب ہے، یہ حاضر ہے، اور نطفہ بھی اسی کا ہے، لیکن جس کی ملکیت ہو اور جس کا نکاح صحیح ہو وہ اولا ہوتا ہے اور اقوا ہوتا ہے بنسبت حاضر کے اور نطفے کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کا نکاح صحیح ہے نا، اس کے نسب میں شبہ ہے نہیں ہے، نکاح صحیح ہے، ملکیت بھی اسی کی ہے، اس کے نسب میں شبہ نہیں ہے، اور جو فراش فاسد ہے اس کے نسب میں کیا ہے؟ شبہ ہے۔ تو جس کا نکاح صحیح ہے، ملکیت ثابت ہے، اس کے نسب ثابت ہے، اس میں شبہ نہیں، وہ حقیقت ہے، اور جس کا فراش فاسد ہے اس کے نسب میں شبہ ہے، اور حقیقت شبہ سے اولا ہوتی ہے، حقیقت شبہ سے اولا ہوتی ہے۔ اس لیے جب حقیقت شبہ سے اولا ہے، صحیح فاسد سے اولا ہے، تو پھر آگے بے شک وہ غائب ہے، بے شک وہ غائب ہے، بے شک نطفہ اس کا نہیں ہے، اولاد اسی کی ہوگی، فراش فاسد کی نہیں ہوگی۔ پتہ نہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو 5 قسمیں ہو گئی۔ کتنی قسمیں ہو گئی؟ 5 قسمیں ہو گئی۔ معارضہ خالصہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک معارض فرع کے حکم کے خلاف حکم ثابت کرے، اس کے معارضہ کرے، یا اصل کے علت کے خلاف معارضہ کرے، 2 قسمیں۔ پھر جو پہلی قسم ہے کہ فرع کے حکم کے خلاف معارضہ کرے، اس کی 5 قسمیں ہو گئی۔ فرع کے حکم کے خلاف معارضہ کرے بغیر زیادتی کے، پہلی قسم، یا زیادتی کے ساتھ کرے لیکن زیادتی ایسی ہو کہ پہلے حکم کے خلاف اس میں یہ اس کی تفسیر بن رہی ہو، اس کی تغییر نہ ہو۔ تیسری قسم یہ کہ معارضے کے حکم، فرع کے حکم کے خلاف معارضہ ہو، زیادتی کے ساتھ ہو اور اس میں تغییر ہو، اس حال میں تغییر ہو کہ جس میں مستدل نے جس حکم کو ثابت نہ کیا ہو، مستدل اس کی نفی کر رہا ہو۔ چوتھی صورت یہ کہ فرع کے حکم کے خلاف معارضہ کرے اور اس میں زیادتی ہو، ایسے زیادتی ہو جس میں تبدیلی ہو، اس حال میں کہ وہ تغییر جس کو مستدل اول نے نفی نہیں کی، معترض اس کو ثابت کر رہا ہو۔ اور 5ویں قسم یہ ہے کہ فرع کے حکم کے خلاف معارضہ کرے لیکن دوسرا حکم ثابت کر کے، پہلے کی نفی نہ کرے،
اگرچہ اس کے ضمن میں پہلے کی نفی بھی ہو جاتی ہو. دیکھو کتاب. والثانی المعارضۃ الخالصہ، دوسری قسم معارضہ خالصہ ہے. الخالصہ تو جو خالص ہو. کس سے خالص ہو؟ عن معنی المناقضۃ، جو مناقضے کے معنی سے خالص ہو یعنی خالی ہو. ویسمى هذا فی عرف المناظرۃ، مناظرہ کے عرف میں اس کو کہا جاتا ہے معارضۃ بالغیر، اس کو معارضہ بالغیر کہا جاتا ہے. وہی نوعان، اور اس کی معارضہ خالصہ کی دو قسمیں ہیں. احدہما، پہلی قسم ہے المعارضۃ فی حکم الفرع، فرع کے حکم میں معارضہ کرنا. کیسے کرے گا؟ بأن یقول المعترض، اس طور پر کہ معترض کہے گا لنا دلیل، ہمارے پاس ایک ایسی دلیل ہے یدل علی خلاف حکمک فی المقیس، کہ جو مقیس میں تیرے حکم کے خلاف پر دلالت کر رہا ہے. وَلَهُ خَمْسَةُ أَقْسَامٍ، شارح کہتے ہیں اس معارضہ فی حکم الفرع کی 5 قسمیں ہیں. خمسۃ اقسام، 5 قسمیں ہیں. کلھا صحیحۃ، یہ 5 کے 5 صحیح ہے. مستعملۃ فی علم الاصول، علم اصول میں یہ مستعمل ہے. علی ما قال، جیسے کہ مصنف نے فرمایا. وہو صحیح، اور یہ معارضہ فی حکم الفرع یہ صحیح ہے. سواء عارضہ، پہلی قسم بیان کر رہے ہیں، برابر ہے کہ وہ معارضہ کرے بضد ذلک الحکم بلا زیادۃ، حکم کی ضد کے معارضہ کر لے بغیر زیادتی کے. وہذا هو القسم الاول منها، یہ ان 5 اقسام میں سے پہلی قسم ہے. وذالک، اور یہ معارضہ اس طور پر ہو بأن یذکر علۃ، کہ معترض ایک ایسی علت ذکر کرے دالۃ علی نقیض الحکم المعلل، جو معلل یعنی مستدل کے حکم کی نقیض پر دلالت کر رہا ہو. صریحا صراحتاً، بلا زیادت و نقصان، بغیر زیادتی اور نقصان کے. ونظیر اس کی مثال ہے ما، وہ صورت ہے اذا قال شافعی رحمہ اللہ، کہ جب امام شافعی رحمہ اللہ یہ فرمائے المسح رکن فی الوضوء، مسح وضو میں رکن ہے. فیسن تثلیثہ، تو اس لیے 3 مرتبہ اس کا کرنا مسنون ہوگا، کالغسل، دھونے کی طرح. فنقول، ہم کہتے ہیں المسح فی الرأس، سر میں مسح کرنا، مسح یہ مسح ہے. فلا یسن تثلیثہ، اس لیے 3 مرتبہ کرنا مسنون نہ ہوگا. کمسح الخف، مسح خف کی طرح. او بزیادت، یا فرع کے حکم کی ضد کے ساتھ معارضہ کرے زیادتی کے ساتھ. اور وہی تفسیر، اور یہ تفسیر ہو، اس کے لیے تفسیر ہو. وہذا هو القسم الثانی منها، اور یہ ان 5 اقسام میں سے دوسری قسم ہے. ونظیرہ، اس کی مثال یہ ہے ان نقول، کہ ہم کہیں فی المثال المذکور، مذکورہ مثال میں ہم یہ کہیں وقت المعارضۃ، معارضہ کے وقت ہم کہیں ان المسح رکن فی الوضوء، یہ مسح کرنا یہ وضو میں رکن ہے. فلا یسن تثلیثہ، اس لیے 3 مرتبہ کرنا سنت نہ ہوگا بعد اکمال ہی، اس کے کامل کر لینے کے بعد. وہ نظر آ رہی ہے آپ کو اللہ کا کتاب؟ فقولنا، تو شارح کہتے ہیں ہمارا یہ قول بعد اکمال ہی زیادتن، یہ زیادتی ہے علی قدر المعارضۃ، معارضے کے مقدار پر زیادتی ہے. ولکنہ تفسیر للمقصود، لیکن یہ مقصود کے لیے تفسیر ہے. ولیکن یشکل، یا یشکل، لیکن مسئلہ مشکل ہے، لیکن اشکال کیا جاتا ہے، یا مشکل اشکال وارد ہوتا ہے. ان ھذا المثال، یہ جو مثال ہے لیس للمعارضۃ الخالصہ، یہ تو معارضہ خالصہ کی مثال نہیں، بل للقسم الثانی من القلب، بلکہ تو قلب کی قسم ثانی کی مثال ہے. علی قیاس ما قلنا، جو ہم نے کہی ہے اس پر قیاس کرتے ہوئے. ہم نے کیا کہی ہے؟ فی مسرۃ صوم رمضان، رمضان کے روزے کے مسئلے میں، بعد تعین ہی، اس کے متعین ہونے کے بعد، اس مسئلے میں جو ہم نے بات کہی ہے یہ تو اس پر قیاس کرتے ہوئے اسی کی مثال بن رہی ہے. شارح کہتے ہیں ولم ارى مثالا لهذا القسم من المعارضۃ الخالصہ، معارضہ خالصہ کی اس دوسری قسم کی، اس قسم کی مثال میں نے نہیں دیکھی. او تغییر، او وہی تفسیر، او تغییر، یا تغییر ہو. شارح کہتے ہیں ماتن کے متن عطف علی قولہ تفسیر، یہ اس کے قول تفسیر پر عطف ہے. یہ ویسے آتے نہیں ہیں لیکن ہمارے دنوں میں آ جاتے ہیں. اے زیادتن، یہ زیادتی ہے، یہ تغییر، یہ زیادتی تبدیلی ہے. وقد بینہ بقولہ، جب کہ مصنف رحمہ اللہ نے بیان کیا اپنے اس قول سے. وفیہ نفی لما یثبتہ،
وفیہ نفی، اور اس میں نفی ہو، لما اس دلیل کی، اس حکم کی، لم یثبتہ الاول، جس کو پہلے والے یعنی پہلے نے یعنی مستدل نے ثابت نہیں کی، او اثبات، یا جس میں اثبات ہو، لما اس حکم کی، لم ینفہ الاول، جس کو اول نے نفی نہیں کی یعنی مستدل نے اس کی نفی نہیں کی، لیکن تحتہ معارضۃ للاول، لیکن اس کے ضمن میں اس کے تحت یہ پہلے والے حکم کی معارضہ ہو۔ کیا حال ہے؟ فهو حال عن قوله تغیر، یہ ہے جو نا وفیہ نفی، وہ حالیہ ہے، لہذا یہ تغیر سے حال ہے، وفی یہ حال ہے تغیر سے، وقید له، اور اس کے لیے قید ہے، فیکون مشتملا علی القسم الثالث والرابع، اس لیے ماتن کا یہ متن مشتمل ہوگا قسم ثالث اور رابع پر، وهذا هو الحق، اور یہی حق ہے، اور اس کے مقابل میں جو آئے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ باطل ہوگا۔ اور کیسے باطل قرار دیں دیکھو، وقد فہم بعض الشارحین، شارح دیکھو بمباری کر رہے ہیں بعض شارحین پر، لیکن بغیر تحقیق کے بمباری ہے، اللہ رحم کرے۔ شارح کہتے ہیں وقد فہم بعض الشارحین، بعض شارحین یہ سمجھے ان قولہ او تغیر، یہ جو ماتن کا قول او تغیر ہے، قسم ثالث، یہی تیسری قسم ہے، وقولہ، اور جو ماتن کا قول ہے او فیہ نفی، او لے آئے ہیں، حالانکہ ادھر متن میں وہ ہے اور وہ لوگ او لائے ہیں، او فیہ نفی لما لم یثبتہ الاول، او اثبات لما لم ینفہ الاول، بکلمت او دون الواو، او کے کلمے کے ساتھ نہ کہ واو کے ساتھ، یہ جو ہے وَكُلٌّ مِّنْهُمَا، یہ ان دونوں میں سے ہر ایک، قسم رابع، یہ چوتھی قسم ان بعض شارحین نے بنایا، اور بعض شارحین سے اشارہ صاحب الدائر کی طرف ہے، صاحب الدائر کی طرف اشارہ ہے۔ آگے کتاب کل ختم نہیں ہوئی ان کی؟ کھڑے رہنے جی، یہ دیکھو نا، یہ اس میں کہتے ہیں اس کو چوتھی قسم بنایا، شارح کہتے ہیں وَهَذَا خَطَأٌ فَاحِشٌ، یہ خطا فاحش ہے، ایسی خطا ہے جو ناقابل تسلیم ہے۔ نشأ، یہ کیوں پیدا ہو گیا یہ خطا؟ نشأ، یہ خطا پیدا ہو گئی من تحریف الواو الی او، واو کو او سے بدلنے، واو کو او سے بدلنے کی وجہ سے یہ تحریف پیدا ہو گئی۔ فنظیر القسم الثالث، یعنی یہاں پر دیکھو ہمارے متن میں کیا ہے؟ ہمارے متن میں واو ہے، اور انہوں نے یہ اس کو او بنا دیا، کیا بنا دیا؟ او بنا دیا، اس لیے کہتے ہیں یہ خطا فاحش ہو گئی، لیکن محشی کہتے ہیں خطا فاحش نہیں ہے، شارحین جو سمجھے ہیں ٹھیک سمجھے ہیں۔ دیکھو اس طرح کی قسم کی بمباری پیچھے قیاس کے حکم میں بھی کیے شارح نے، کہ جس نے سمجھا کہ وہ جملۃ ما یعلل له اربعۃ، یہ قیاس کا حکم ہے، یہ خطا فاحش ہے، حالانکہ یہ قیاس یہ خطا فاحش نہیں ہے۔ وہاں پر بھی دوسرے حضرات نے اس کو، دوسرے شارحین نے قیاس کے حکم ہی کو بنایا ہے، اور یہاں پر انہیں قیاس کے، جبکہ شارح کہتے ہیں کہ خطا فاحش ہے، اسی طرح یہاں پر بھی خطا فاحش قرار دے رہے ہیں جبکہ یہ خطا فاحش ہے، اس لیے دوسرے شارحین نے بھی ذکر کیا ہے کہ یہاں او کے ساتھ ہے، وہ کے ساتھ نہیں، جبکہ محشی کہتے ہیں خود مصنف نے جو شرح لکھی ہے کشف الاسرار، اس میں بھی او ہے وہ نہیں ہے، او ہے وہ نہیں ہے۔ دیکھو کتاب میں کہاں سے، خطأ فاحش، او خطأ فاحش، فنظیر القسم الثالث، فنظیر القسم الثالث، تو تیسری قسم کی مثال ہے، قولنا، ہمارا قول ہے، فی الیتیمۃ، یتیمہ لڑکی کے بارے میں، انہا صغیرۃ، یہ ایک صغیرہ ہے، یولی علیہا، اس پر ولی بنایا جائے گا، بولایت النکاح، یا انکاح، ولایت انکاح کا ولی بنایا جائے گا، نکاح کرانے کا منتظم نگران بنایا جائے گا، کلتی، اس لڑکی کی طرح، لہا ابن، کہ جس کا باپ ہو۔ فقال شافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا، ہذہ صغیرۃ، یہ ایک چھوٹی لڑکی ہے، فلا یولی علیہا بولایت الاخوۃ،
اس پر بائیوں کو ولی نہیں بنایا جائے گا، بائیوں کی ولایت کے ساتھ اس پر نگران نہیں بنایا جائے گا۔ قیاساً علی المال، مال پر قیاس کرتے ہوئے، اذ لا ولایت للاخ علی مال الصغیرۃ بالاتفاق، اس لیے کہ صغیرہ کے مال پر بھائی کو ولایت یعنی اختیار حاصل نہیں ہوتا بالاتفاق۔ شارح کہتے ہیں فہذہ معارضۃ بزیادۃ، یہ معارضہ ہے ایسی زیادتی کے ساتھ، یہ تغییر کہ جو کہ تغییر ہے، اس میں تبدیلی کر رہی ہے۔ وہی قولنا، اور وہ ہمارا قول ہے، بولایت الاخوۃ، وفیہ نفی، اور اس میں نفی بھی ہے، لما، اس حکم کی، لم یثبت الاول، کہ جس کو پہلے والے یعنی مستدل نے ثابت نہیں کیا، لأن ما اثبتنا فی التعلیل ولایت الاخوۃ، اس لیے کہ ہم نے تعلیل میں بھائیوں کے لیے نگرانی کو اور اختیار کو ثابت نہیں کیا، بل مطلق الولایتی، بلکہ ہم نے تو مطلق ولایت کو ثابت کیا، حتیٰ، جب ہم نے ثابت نہیں کیا، حتیٰ ینفی المعارض ایاہا، یہاں تک کہ معارض اس کی نفی کرے، ولیکن تحتہ معارضۃ، یا ولیکن تحتہ معارضۃ للاول، لیکن اس کے تحت پہلے والے کے لیے معارضہ ہے، لأنہ اذا انتفت ولایت الاخوۃ، اس لیے کہ جب بھائیوں کی ولایت ختم ہو جائے گی، اس کی منتفی ہوگی، انتفى سائرها، تو باقیوں کی بھی ولایت کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ یہ لیکن تحتہ، آپ پوچھ رہے تھے نا ضمیر تحتہ کی ضمیر، تحتہ کی ضمیر بظاہر اس کی طرف لوٹ رہی ہے، نفی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تغییر ہو، مستدل نے جس کو ثابت نہیں کیا اور اس یہ نفی کر لے، فیہ نفی لما لم یثبت الاول، تو یا فیہ اثبات او اثبات، یا اس میں اثبات ہو لما لم ینفیہ الاول، تو جس پہلے والے مستدل نے اس کے نفی نہ کی ہو اور معترض کی نفی کر لے، لیکن تحتہ یعنی تحت النفی اور تحت الاثبات، اس کے اندر معارضہ بھی ہو، وہ نفی کر لے لیکن وہ نفی کے تحت معارضہ بھی پایا جا رہا ہو، یا وہ اثبات کر لے اور اس اثبات کے نیچے اس کے ضمن میں معارضہ بھی پایا جائے، تو یہ تحتہ ہو کی ضمیر نفی یا اثبات کی طرف، نفی پورے ولایت کا انکار ہوگا، حالانکہ اس نے تو ولایت اخی کا اثبات نہیں کیا، ولایت اخوہ کا اثبات نہیں کیا، لیکن چونکہ اس نے نفی کر لی تو اس نفی میں ان کا اثبات بھی، وہ جو عمومی وہ ولایت کو ثابت کیا اس کی نفی ہو رہی ہے۔ فہذہ معارضۃ بزیادۃ ہی تغییر، یہ ایک ایسا معارضہ ہے کہ جس میں تغییر ہے، وہی قولنا، اور وہ ہمارا قول ہے، بولایت الاخوۃ، بھائیوں کے لیے ولایت کا ہونا، وفیہ نفی، اور اسی میں نفی ہے، لما، اس حکم کی، لم یثبت الاول، جس کو مستدل اول نے ثابت نہیں کیا، لأن ما اثبتنا فی التعلیل ولایت الاخوۃ، اس لیے کہ ہم نے تعلیل میں بھائیوں کی ولایت کو ثابت نہیں کیا، بل مطلق الولایتی، بلکہ مطلقی ولایت کو ثابت کیا، حتیٰ ینفی المعارض ایاہا، یہاں تک کہ معارض اسی کی نفی کر رہا ہے، تاکہ معارض اسی کی نفی کر لے، ولیکن تحتہ معارضۃ للاول، لیکن اسی کے تحت میں پہلے والے کے لیے معارضہ ہے، لأنہ اذا انتفت ولایت الاخوہ، اس لیے کہ جب بھائیوں کی ولایت کی نفی ہوگی، انتفا سائرہا، تو سارے ولایتیں یہ منتفی ہو جائے گی، یا باقی ولایت اور اختیارات بھی وہ بھی منتفی ہو جائیں گے، اذ لا قائل بالفصل بین الاخ وغیرہ، اس لیے کہ بھائی اور دوسرے ولایت کے درمیان فصل کا کوئی قائل نہیں۔ ونظیر القسم الرابع، اور قسم رابع کی مثال ہے، قولنا، ہمارا قول ہے، ان الکافر یملک شراء العبد المسلم، کافر مسلمان غلام کے خریدنے کا مالک ہوتا ہے، مالک بن جاتا ہے، لأنہ یملک بیعہ، اس لیے کہ وہ اس کے بیچنے کا مالک ہوتا ہے، یعنی بیچ سکتا ہے، فیملک شراءہ، اس لیے اس کے خریدنے کا بھی مالک ہوگا، کالمسلم، مسلمان کی طرح۔ فعارضہ اصحاب الشافعی رحمہ اللہ، تو اصحاب شوافع رحمہم اللہ نے ان کے ساتھ معارضہ کیا، وقالوا، اور کہا،
ان الکافر لما ملک بیعہ، کافر جب اس کے بیچنے کا مالک ہو گئے، وجب تو ضروری ہے ان یستوی فیہ ابتداء الملک و بقاؤہ، تو پھر ضروری ہے کہ اس میں ابتداء ملک اور اس کے بقائے ملک یہ برابر ہو، کل مسلم مسلمان کی طرح، لیکنہ لا یملک القرار علیہ شرعاً، لیکن وہ اس پر برقرار رہنا کہ وہ مالک نہیں شرعی طور پر، اس کی ملک کی بقا کا مالک نہیں، بل یجبر علی اخراجہ عن ملکہ، بلکہ اس کو اپنی ملکیت سے نکالنے پر اس کو مجبور کیا جاتا ہے، فکذالک لا یملک ابتداء ملکہ، تو اسی طرح پھر وہ ابتدائی ملک کا بھی مالک نہیں ہوگا۔ ففی ہذہ المعارضۃ، اس معارضے میں زیادتی ہے، یہ تغیر جو کہ تبدیلی ہے، وہو قولہ وجب ان یستوی فیہ اثبات، اور اس کا قول ہے کہ جس میں استوا ضروری ہے، برابر ہونا اس میں ضروری ہے، ان یستوی فیہ کہ اس میں برابر ہے، اثبات لما لم ینفہ الاول، ثابت کرنا اس چیز کا کہ جس کے پہلے والے نے اس کی نفی نہیں کی، لأن ما نفینا الاستواء بین الابتداء والبقاء، اس لیے کہ ہم نے ابتداء اور بقاء کے درمیان استواء کی ہم نے نفی نہیں کی، فی التعلیل تعلیل میں، حتی یثبتہ الخصم فی المعارضۃ، یہاں تک کہ خصم اس کو ثابت کر رہا ہے معارضے میں، وَإِنَّمَا أَثْبَتْنَا الْإِسْتِوَاءَ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، لیکن ہم نے بیچنے اور خریدنے کے درمیان میں استوا کو ثابت کیا، وَلَكِنْ تَحْتَهُ مُعَارَضَةٌ لِلْأَوَّلِ، لیکن اسی ان کے نفی کرنے سے، ان کے اثبات کرنے سے، اس میں اثبات کرنے کے ضمن میں تحت میں وہ پہلے والے کے لیے معارضہ ہے، لِأَنَّهُ إِذَا اثبت الاستواء بین الابتداء والبقاء، اس لیے کہ جب انہوں نے ابتداء اور بقاء کے درمیان برابری کو ثابت کر لیا، ظہرت المفارقت، تو مفارقت جدائی ثابت ہو گئی، بین البیع والشراء، بیچنے میں اور خریدنے میں، فیصح البیع دون الشراء، اس لیے بیع صحیح ہوگی نہ کہ خریدنا، لأنہ یوجب الملک، اس لیے کہ یہ ملکیت کو ثابت کرتی ہے ابتدائی طور پر، فَيَتَّصِلُ بِمَوْضِعِ النِّزَاعِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، اس لیے اس طریقے سے وہ نزاع والی جگہ میں کے ساتھ یہ متصل ہو جائے گی، او فی حکم غیر الاول، یا ایسے حکم میں ہو کہ جو پہلے کے علاوہ ہو، لیکن فیہ نفی الاول، لیکن اس میں پہلے والے حکم کی نفی ہو، شارح کہتے ہیں ماتن کے متن عطف ہے، علی قولہ، اس کے قول بضد ذالک الحکم، اس حکم کی ضد کے ساتھ ہو، اس پر عطف ہے، اے لم یعارضہ بضد الحکم الاول، پہلے والے حکم کی ضد کے ساتھ معارضہ نہ کرے، بل یعارضہ فی حکم آخر غیر الاول، بلکہ ایک دوسرے حکم کے ساتھ معارضہ کرے جو پہلے والے حکم کے علاوہ ہے، لیکن فیہ نفی الاول، لیکن اس میں پہلے والے حکم کی نفی ہو، وَهَذَا هُوَ الْقِسْمُ الْخَامِسُ مِنْهَا، اور یہی ان 5 اقسام میں سے 5ویں قسم ہے، نظیرہ، اس کی مثال ہے، ما وہ قال ابو حنیفہ، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا، فی المرأۃ، اس عورت میں، التی نعی الیہا زوجہا، کہ جس کو اس کے شوہر کے موت کی خبر دے دی گئی ہو، اے اخبرت بموتہ، اس کے موت کی خبر اس کو دے دی گئی، فاعتدت، پھر اس نے عدت کو گزار لی، وتزوجت بزوج آخر، اور پھر اس نے دوسرے شوہر سے نکاح کر لیا، فجاءت بولد، اور پھر وہ بچہ لے آئی، یعنی اس کے بچے ہو گئے، ثم جاء الزوج الاول، پھر پہلا شوہر آ جائے، حیاً، زندہ ہو کر، امام ابو حنیفہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ یہ مقولہ ہو گیا ما قال ابو حنیفہ کے، ان الولد للزوج الاول، یہ بچہ جو ہے یہ پہلے شوہر کا ہے، لأنہ صاحب فراش صحیح، اس لیے کہ وہ صاحب فراش، وہ فراش صحیح والا ہے، لقیام النکاح بینہما، ان کے درمیان نکاح کے قائم ہونے کی وجہ سے، فإن عارضہ الخصم، اگر خصم اس کے ساتھ معارضہ کر لے، بأن الثانی صاحب فراش فاسد، کہ یہ دوسرا فراش فاسد والا ہے، فیستوجب به النسب، اس لیے وہ اس کے ذریعے سے
نسب کا مستحق ہو جائے گا، ایسا ہی مستحق ہوگا کما لو تزوجت امرأۃ بغیر شہود، کہ جب کوئی عورت بغیر گواہوں کے نکاح کر لے، وولدت منہ، اور اس سے وہ بچہ جنے، یثبت النسب منہ، تو اس سے اس کا نسب ثابت ہو جائے گا اس شوہر سے۔ وَإِنْ كَانَ الْفِرَاشُ فَاسِدًا، اگر وہ فراش فاسد ہو، وَإِنْ كَانَ الْفِرَاشُ فَاسِدًا، اگرچہ یہ فراش فاسد ہے، فراش فاسد ہو تب بھی نسب ثابت ہو جائے گا اس نے یہ بغیر گواہوں کی نکاح کرنے سے۔ فَهَذِهِ الْمُعَارَضَةُ، شارح کہتے ہیں یہ جو معارضہ ہے، لم تکن لنفی النسب عن الاول، یہ پہلے شوہر سے نسب کی نفی کے لیے نہیں تھی، بل اثبات النسب من الثانی، بلکہ دوسرے سے نسب کے ثابت کرنے کے لیے تھی۔ لیکن فیہ نفی الاول، لیکن اسی میں پہلے والے کی نفی ہو رہی ہے، نفی ہے۔ لأنه اذا ثبت من الثانی، اس لیے کہ جب نسب دوسرے سے ثابت ہو جائے، ينتفی عن الاول، تو پہلے سے منتفی ہو جائے گی۔ لعدم تصور النسب من الشخصین، دو بندوں سے نسب کے متصور نہ ہونے کی وجہ سے، فیحتاج حینئذ الی الترجیح، اس لیے اس وقت ضرورت ہوگی ترجیح دینے کی۔ فنقول، تو ہم کہتے ہیں، الاول صاحب فراش صحیح، پہلا فراش صحیح والا ہے، والثانی صاحب فراش فاسد، دوسرا فراش فاسد والا ہے، والصحیح اولا من الفاسد، اور صحیح فاسد سے اولا ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے۔ فیعارض الخصم، تو اگر خصم معارضہ کر لے، بأن الثانی حاضر والماء ماؤہ، کہ دوسرا تو موجود ہے، والماء ماؤہ، اور پانی بھی اسی کی پانی ہے، نطفہ اسی کا ہے، وہو اولا من الغائب، اور یہ حاضر اولا غائب سے بہتر ہوتا ہے، راجح ہوتا ہے۔ فیظہر حینئذ، شارح کہتے ہیں اس وقت ظاہر ہو جائے گی فقہ المسألہ، مسئلے کی فقاہت اور سمجھ ظاہر ہو جائے گی۔ اور وہ یہ کہ ان الملک والصحۃ، مالک ہونا اور صحیح ہونا، نکاح کا صحیح ہونا، یہ احق، یہ زیادہ احق ہے، یہ زیادہ اولا ہے، بے اعتبار من الحضرت والماء، موجودگی سے اور نطفے سے کے اعتبار کرنے سے۔ فإن الفاسد یوجب الشبہۃ، اس لیے کہ فاسد یہ شبہ کو ثابت کرتا ہے، والصحیح یوجب الحقیقت، اور جو صحیح ہوتا ہے فراش صحیح، یہ حقیقی نسب کو ثابت کرتا ہے، حقیقت کو ثابت کرتا ہے۔ والحقیقت اولا من الشبہ، اور حقیقت اولا ہوتی ہے شبہ سے۔